بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے. اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں نفع نقصان اللہ نے رکھا ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کائنات نہ نافع ہے نہ نقصان دہ ہے. اللہ کے ارادے سے اس میں سب کچھ ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کے کوئی مشابہ نہیں، اس کے برابر کسی کی قوت نہیں، اس کے برابر کسی کا اختیار نہیں. وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر. اس اللہ کے ہم بندے ہیں. بندہ کہتے ہیں بندھا ہوا، حکموں میں جکڑا ہوا. ہم اللہ کے حکموں میں جکڑے ہوئے ہیں. ہم بندے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اسی اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے. ہماری آنکھ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی، ہمارے کان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے، ہمارے اعضاء اور جوارح اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے تو کامیابی ملے گی. ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں. اللہ کو اللہ سمجھ کے زندگی گزارنی. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. پہلے بھی اللہ سے ہوا ہے، اب بھی اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی اللہ پاک سے ہی ہوگا. اللہ پاک کے چاہنے کا نام وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ اللہ جب چاہتا ہے ہو جاتا ویسے ہو جاتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. وہ خالق الاسباب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں ہیں، یہ ایمانیات کہلاتی ہیں. اس پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے. اس کی قدرت کیسی عجیب قدرت ہے کہ جتنا یہ زمین آسمان کے درمیان کا نقشہ ہے یہ سب اللہ نے بنایا ہے. کتنا بلند آسمان اور کتنا لمبا چوڑا آسمان، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ایک بادشاہ کے اختیار اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، صفر بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس اللہ کو آدمی بھول جائے اور اس کی مخلوق میں گم ہو جائے. سونے میں گم ہو گیا، لکڑی میں گم ہو گیا، لوہے میں گم ہو گیا، عہدے منصب میں لگ کے خالق کو بھول گیا. یہ دنیا آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ایسے ماننا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا. نفع نقصان کا تنہا مالک اللہ ہے. جس کو آج تک نفع ہوا ہے اللہ سے ہوا ہے، جس کو آج تک عزت ملی ہے اللہ سے ملی ہے، جس کو آج تک ملک ملا ہے اللہ کے چاہنے سے ملا ہے. عزتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، ذلتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں. زندگی کے اسباب جمع ہو جائے تو موت دینے پہ قادر ہے.
اور موت کے اسباب جمع ہو جائے تو زندہ رکھنے پہ قادر ہے۔ وہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوا میں صحت اپنی نہیں ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہے گا تو دوا سے صحت دے گا، چاہے گا تو دوا کے بغیر سے دے گا۔ مال سے کام بننا اپنا نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو مال سے کام بنائے گا، اللہ چاہے گا تو مال کے بغیر کام بنا دے گا۔ اس کو بار بار اس لیے بولنا ہے کہ ہمارے اندر جو غلط یقین مال سے، لوہے سے، لکڑی سے، سونے سے، چاندی سے، عہدے سے ہونے کا یقین اترا ہوا ہے، اس کو کھرچ کھرچ کے باہر نکالنا۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کو رب کا درجہ نہیں دینا۔ اسباب اسباب ہیں، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، روزی رساں اللہ ہے۔ ہمیں روزی زمین سے ملتی نظر آ رہی، دکان سے، کارخانے سے ملتی نظر آ رہی، یہاں روزی نہیں ہے۔ فی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، زمین سے ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ چاند آسمانوں میں ہے، تالاب میں دکھائی دے رہا ہے۔ ستارے آسمان میں ہیں، تالاب میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا۔ اور ہزاروں سال پہلے، بچے کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ جتنے چوپائے زمین پہ چلتے ہیں، جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جوادات ہیں، جنات ہیں، اور کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، سب کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے۔ تو روزی رساں، تو رزق حاصل کرنے میں اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑنا۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی سے پکی بات ہے۔ چاہے غلط طریقے سے حاصل کریں، چاہے صحیح طریقے سے حاصل کریں، ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے۔ چور ڈاکو اگر صبر کر لیتا، اللہ اس کو اتنا مال اور اتنا رزق حلال طریقے سے پہنچا دیتا۔ اس نے صبر نہیں کیا، اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے چاہنے سے ملا ہے، لیکن اس نے صبر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو حرام کر کے حاصل کر لیا۔ اللہ کو ایسے ماننا جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی عظیم ذات، اس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ انسان کہتا ہے یہ میری زمین، یہ میرا مکان، یہ میری دکان۔ موت نے آ کے ایک وار ڈالا، سب آواز خاموش۔ اس زمین کا مالک پہلے بھی اللہ تھا، اس زمین کا مالک بعد میں بھی اللہ ہے۔ پہلے باپ آیا، پھر بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا، باپ بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، اس کا بیٹا بھی چلا گیا، اللہ باقی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فانی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی ہے۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اس اللہ کے ہم بندے ہیں، اس اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارنی ہے۔ ہم مخلوق میں ایسے گم ہو گئے، خالق کو بھول گئے۔ لا الہ الا اللہ، اسی کا اقرار کیا ہم نے۔ الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جب آدمی کو کوئی حاجت ضرورت پیش آئے، اس کی پہلی توجہ جس طرف جائے وہ اس کا الہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، روپیہ الہ نہیں، پیسہ الہ نہیں، مال الہ نہیں، سونا چاندی الہ نہیں، اللہ الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ معبود اللہ کی ذات ہے۔ ہم سونے کی عبادت نہیں کرتے، ہم چاندی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم اللہ کو پہچانیں۔ پیدا اللہ نے کیا ہے اور نفع اللہ دے رہا ہے، روزی اللہ دے رہا ہے، اور مانے اللہ کے غیر کو۔
اللہ پاک فرماتا ہے جب تم بھنور میں پھنس جاتے ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب پانی سے نکل کے باہر آ جاتے ہو تو مجھے بھول جاتے ہو، کہتے فلاں نے مجھے ہمیں بچا لیا، فلاں بت نے بچا لیا، فلاں بت نے بچا لیا۔ کیا میں زمین کے اوپر غرق کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ جیسے میں پانی میں ڈبو دیتا ہوں ایسے میں زمین میں بھی تو ڈبو دیتا ہوں۔ آج ہم نے اللہ کے اختیار کو نہیں، ہم نے وزیر کے اختیار کو پہچانا ہے، صدر کے اختیار کو پہچانا ہے، اللہ کے اختیار کو پہچانا نہیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ جس قوت قدرت کے ساتھ اللہ رب العزت فرعون کے زمانے میں تھا، جس قوت اور قدرت کے ساتھ اللہ پاک نمرود کے زمانے میں تھا، اور جس قوت اور قدرت کے ساتھ اللہ پاک ابرہہ کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات کبھی کمزور نہیں ہوتی، اللہ کی ذات کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اللہ کا اختیار کبھی کمزور نہیں ہوتا، وہ اللہ آج بھی اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر انسان اللہ کے اوامر کو پورا نہیں کرے گا تو بتاؤ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، میدان حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس اولاد کے لیے اور جس کنبے کے لیے ہم اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں، جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا کوئی بھی اس کے ساتھ دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ساری زندگی کا کمایا ہوا مال فدیے میں دے دے، اس کی 1 منٹ کی زندگی بڑھ نہیں سکتی، بڑھ نہیں سکتی۔ جس کو اللہ نے اسباب زیادہ دیے ہیں اس کو زیادہ اس کے اندر زیادہ تواضع ہونی چاہیے، اس کے اندر زیادہ عبودیت ہونی چاہیے، اس کو بندگی کا اظہار زیادہ کرنا چاہیے۔ کلمہ اقرار بندگی ہے، اللہ تو اللہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اقرار ہے، اس میں اقرار ہے، اور اقرار کر کے ہم منحرف ہو چکے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ پر کہ اللہ نے پھر بھی ہماری روزی بند نہیں کی۔ بندے تو نے میرا حکم توڑا ہے، تیری آنکھ کا نور میں نے سلب کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ تیری زبان کی گویائی میں نے نکال لی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ قادر ہے، وہ قادر ہے۔ بندہ چوری کر رہا اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ زنا کر رہا اللہ دیکھ رہا ہے، اور بندہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ سن رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو روزی دے رکھا ہے، اس کے لیے ہوا چلائی ہوئی ہے، پانی اس کے لیے عام کیا ہوا ہے، لیکن حساب کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہ انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے بایاں ران بولے گی اے اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، زبان بند، تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور کان بولیں گے، اور ران بولے گی کہ اللہ اس نے مجھے کیسے استعمال کیا۔ ہم مالک نہیں ہیں اپنے جسم کے، یہ جسم امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ اور زندگی اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، لیکن ہمارے اسباب کا جمع کرنا اور زندگی کے گزارنے کا انداز ایسا ہے جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ اور جو مر کے چلے گئے ان کی میراث کو ایسے کھاتے ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے بھائی کو دفن کر کے آ جاتے ہیں اور واپس آ کے بھول جاتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جن کا طوطی یہاں بولتا تھا، جو یہ کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا کا کام کیسے چلے گا، آج وہ چلے گئے ہیں، نظام چل رہا ہے۔ محفل کا ہے رنگ وہی، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ زندہ تھے آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ موجود تھے شاید ہی کوئی 100 سال کے اس مجمع میں ہو۔ کہاں چلے گئے سارے؟ زیر زمین، زیر زمین۔ اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے آج سے 100 سال کے بعد شاید ہی کوئی زندہ ہو، شاید ہی کوئی زندہ ہو۔ کوئی دوسرا مر جائے 3 دن افسوس میں اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اس کے افسوس کرتے ہیں یہ فوت ہو گیا، اپنے اوپر بھی افسوس کریں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں آ کے اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کو بھول نہ جائیں۔
بھول گئے تو اپنا نقصان ہے۔ ہماری نمازوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ براء الورا ذات ہے، وہ براء الورا ذات ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بڑائی کو بتا رہا ہے۔ اتنا بڑا آسمان خود نہیں بنا، اتنی بڑی زمین خود نہیں بنی، اللہ پاک خود فرماتا ہے اتنا بڑا آسمان ہے، اس میں کوئی دراڑ دیکھتے ہو؟ کوئی تیڑ آئی ہے؟ کبھی ٹکڑا اوپر سے ٹوٹ کے نیچے گرا ہے؟ کبھی اس کا کوئی رنگ خراب ہوا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ زمین کا خالق اللہ ہے، انسان کا خالق اللہ ہے، اور زمین آسمان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارنی ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں۔ ہاتھ کو شل کر رہے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو کہا یا اللہ تو نے مجھے پیدا تو کیا ہے، لیکن میرے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہے، لوگوں کو اتنا مال دیا ہے اور مجھے جوتی بھی نہیں دی۔ اتنے میں دیکھا ایک فقیر مانگ رہا ہے اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، کہا یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، کوئی بات نہیں، جوتی نہیں ہے، پاؤں تو ہے نا، پاؤں تو ہے، ٹھیک ہے اللہ، ٹھیک ہے، بس پاؤں ہیں، چلتا تو ہوں نا، اس کے پاس تو جوتی، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، چلے جوتی پہنے گا کہاں؟ ایک صحابی کے پاؤں میں گہرا زخم ہو گیا، صحابہ پوچھنے کے لیے آئے، بہت گہرا زخم ہے۔ کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر یہی زخم میری آنکھ میں ہوتا پھر میں کیا کرتا؟ ہر حال میں اللہ کا شکر، پھر منشتی والبکرا، خوشی اور ناگواری میں۔ جس اللہ نے نعمتوں میں رکھا ہے اور 10 سال سے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، 20 سال سے 50 سال سے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس نے کوئی نعمت لے لی تو پھر آدمی اللہ کی شکایت کرنا شروع کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، بیوی نے کہا بیمار ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا کر لو، کیا فرمایا؟ 70 سال صحت میں گزارے ہیں، جب تک 70 سال بیماری میں نہیں گزار لوں گا دعا نہیں کروں گا۔ 70 سال صحت کی حالت میں، 70 سال بیماری کی حالت میں نہیں گزاروں گا تو دعا نہیں کروں گا۔ لیکن جب دیکھا، بیوی نے کہا اب تو کوئی مزدوری پہ کام بھی نہیں کرواتا، بیوی جاتی مزدوری پہ کام کرتی، خاوند کی خدمت کرتی، سب نے چھوڑ دیا۔ جب مال ہوتا ہے تو سارے کہتے ہیں میں آپ کو فلاں لگتا ہوں، میں آپ کا فلاں لگتا ہوں، فلاں رشتہ داری ہو، دور دور سے رشتے نکالتے ہیں، اور جب مال نہیں ہوتا تو پھر اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیوی نے نہیں چھوڑا، مزدوری کرتی، خدمت کرتی۔ جب لوگوں کو پتہ لگا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے، خدمت لینا چھوڑ دی، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے گھر میں آ جائے۔ عرض کیا اب تو دعا کر لیں، اب تو حال یہاں تک پہنچ گیا۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہ پاک تو اللہ ہے۔ ایک روایت کے 18 سال کی بیماری ہے، اللہ پاک نے فرمایا زمین پہ ایڑی مارو، ایڑی ماری تھی، چشمہ نکلا، پانی پیو، پانی پیو، اندر کی ساری بیماری ختم، جس میں نہاؤ، نہائے تو باہر کی ساری بیماری ختم۔ اللہ نے جنت سے جوڑا بھیجا، جوڑا پہن کے بیٹھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، جب واپس آئیں دیکھا خاوند نہیں ہے، رو پڑی میرے خاوند کہاں چلے گئے؟ تو ایک صحت مند جوان بیٹھا، کہا یہاں ایک میرے بیمار خاوند تھے، کو معلوم ہو آپ کو؟ کیوں میں ہی تو ہوں۔ کہا مذاق نہیں کرو خاوند کے بارے میں۔ پھر بتایا کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے۔ تو کیسے صابر، حضرت ایوب صابر علیہ السلام صبر کیا۔ ہم تو بھائیوں کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، اور کتنی بڑی نعمت دی اللہ نے، اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اس زمین پہ رہ کر اللہ کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے۔ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو نہیں پہچانا، مخلوق کو پہچانا ہے۔
عہدے والا اپنے عہدے کو دیکھتا ہے، عہدے میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ بادشاہت اللہ نے دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ کسی مظلوم کی آواز اللہ تک نہ پہنچے، اس لیے دی اللہ نے۔ یہ عہدہ منصب اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ قوت اللہ نے دی ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ تو دعوت دیتے تھے، نبی تو داعی ہوتا ہے۔ رکانہ عرب کا پہلوان، مشہور پہلوان، آپ نے دعوت دی۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں اور کسی بات کا، میں پہلوان آدمی ہوں، اگر آپ نے مجھے گرا لیا تو میں اسلام قبول کر لوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، نبی کشتی کرنے کے لیے تیار ہو۔ رکانہ تیار ہو کو آ گیا، آپ نے بازو چڑھائے، ایک دو چلانے کے بعد اٹھایا، پٹک کے ایسے مار دیا جیسے چڑیا کے بچے کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتے۔ اوپر چڑھ کے بیٹھ کے کہا اب پڑھو کلمہ۔ کہا نہیں، مجھے کو پھیر لگے، میں تو کبھی ہارا نہیں ہوں، یہ پہلی دفعہ شکست ہے مجھے، کچھ مجھے ہو گیا ہے، مجھے یقین ہے دوبارہ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے ایسے اٹھا کے ایک ہاتھ سے نیچے رکھ دی، اوپر بیٹھے چڑھ کے اب بتا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت۔ ایمان کا ذرہ قیامت کے دن اس کی قدر آئے گی۔ ایمان کا ذرہ جس کی برکت سے اللہ دوزخ سے نجات دے گا، جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ دوزخ کا ایمان کا ذرہ، جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اور جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ لمبا عرصہ دوزخ میں جلیں گے۔ کافر کہیں گے تمہارے ایمان نے مسلمانوں کیا فائدہ دیا، آج تم بھی آگ میں ہم بھی آگ میں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، حکم ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، چونٹی کے برابر ایمان ہے، اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو سارے اہل ایمان باہر اور سارے دوزخ والے دوزخ کے اندر۔ اب وہ دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، اچھا یہ تو سارے کافر نظر آ رہے ہیں، ایمان والے نکل گئے سارے۔ پھر کافر کیا کہیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن یہ تمنا ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو سب سے آخر میں جو آدمی جنت میں داخل ہوگا، 70-72 حوریں ملیں گی، اور ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اور ادنا درجے کا جنتی ہوگا، 5000 غلام اور خادم ملیں گے، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کے مزے۔ آدمی چاہتا ہے میرا ایسا گھر ہو، اور میری ایسی شکل ہو، اور میرا ایسا لباس ہو، اور ایسا مال ہو، ایسی اولاد ہو۔ جو چاہتے ہیں بندے کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، لیکن وہاں چاہت پوری ہوگی، جو چاہے گا سو پورا ہوگا۔ تو اس اللہ کو ہم بھول نہ جائیں جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے جنت بنائی ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ آسان ہے، محمد رسول اللہ۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھ کے زندگی گزاریں، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اب قیامت تک کے لیے جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا ہوگا، اس کے علاوہ کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔ بادشاہ بھی آپ کی اطاعت کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا، فقیر بھی آپ کی اطاعت کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا یقین دل میں کمزور ہوگا تو پھر آدمی اطاعت کو چھوڑے گا۔ اس یقین کو مضبوط کرنا، یہ یقین مضبوط کیسے ہوگا؟ دعوت سے ہوگا۔ یقین میں مضبوطی آئے گی تلاوت سے، یقین میں مضبوطی آئے گی ذکر سے۔ اس لیے دعوت بھی خوب ہو، تلاوت بھی خوب ہو، ذکر بھی خوب ہو۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر۔ اور آپ علیہ السلام کی اطاعت وہی آدمی کرے گا جس کو آپ کی اطاعت میں کامیابی کا یقین ہو۔ یہ یقین صحابہ کو حاصل تھا، یہ یقین صحابہ کو حاصل تھا۔
ایک صحابی جا رہے ہیں راستے میں اور نیچے جھک کے گزرے وہاں سے. کسی نے پوچھا کوئی درخت وغیرہ تو یہاں ہے نہیں، آپ جھک کے کیوں گزرے ہیں؟ کہا میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا، اس وقت یہاں درخت تھا، تو آپ یہاں سے درخت کے نیچے سے جھک کے گزرے. آج اب درخت تو نہیں ہے لیکن میں آپ کی سنت کو ادا کیا. یہ ہے محبت. محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی. آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے مکان کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا اور پھر آ کے بتایا بھی نہیں. یہ ہے محبت. محبت آپ کی محبت دارائن میں عافیت اور نجات کا سبب اور ذریعہ ہے. ایک ہے دنیا کے تجربے کر کر کے پھر سنت پہ آنا کہ سنت میں برکت ہے. ایک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا، میں نے کرنا ہے. یہ ہے. اور آپ علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے اس میں ہر مسلم کا نفع ہے، ہر انسان کا نفع ہے، نقصان نہیں. اس کو اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے بتا دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. لقد جاءکم، پکی بات ہے تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تمہارے میں سے ہے. انسانوں کا رسول انسان کو بنا کے بھیجا. پھر اس کا اطاعت کرو گے تمہارا نقصان نہیں ہوگا. آپ کے طریقے پہ تجارت کرو گے نقصان نہیں ہوگا. آپ کے طریقے پہ لباس پہنو گے نقصان نہیں ہوگا. آپ کے طریقے پہ بال بناؤ گے نقصان نہیں ہوگا. آپ کے طریقے پہ روزی حاصل کرو گے نقصان نہیں ہوگا. عزیز علیہ ما عنتم، گراں ہے اس کے اوپر وہ چیز جس سے امت کو مشقت ہو، جس میں امت کا نقصان ہو. جب اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے بندو اطاعت کرو میرے نبی کی، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر ہمیں شک کیوں ہے؟ شک کیوں ہے؟ جب پیدا کرنے والے نے فرما دیا ہے، زمین آسمان کے مالک نے فرما دیا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا میرے نبی کی اطاعت میں، تو پھر ہم جھجکتے کیوں ہیں؟ عزیز علیہ حریص علیکم، تمہارے نفع پر حریص ہے. وہ تو تمہارا نقصان چاہتا ہی نہیں ہے، تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے. تمہارا نقصان اس کو پسند ہی نہیں ہے. حریص علیکم، تمہارے نفع پر حریص ہے. وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ایمان والوں پہ تو خاص طور پہ وہ رؤوف رحیم ہے، مہربان ہے. ایسے نبی کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے نبی کی شان کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر درجہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اس نبی کی اطاعت چھوڑ کے کس کی اطاعت کریں گے؟ پھر ہم نفس کی اطاعت کریں گے یا زمانے کے گرے پڑے لوگوں کی اطاعت کریں گے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ دکھا ہم کو راہ سیدھی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا ہم کو، راہ سیدھی چلا ہم کو، راہ سیدھی. سیدھی راہ کس کی راہ ہے؟ انبیاء، صالحین، شہداء، ان کی راہ سیدھی راہ ہے. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں نہ چلانا کہ جو مغضوبی علیہم ہیں، جو ضالین ہیں. مغضوبی علیہم جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جن پہ اللہ کا غصہ ہوا، اور ضالین جو گمراہ ہوئے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے گمراہ ہوئے. مغضوبی علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ. اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پہ ہمیں چلانا. اس کا مطلب ہے ان کی راہ سیدھی راہ نہیں ہے. سیدھی راہ کون سی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سیدھی راہ ہے. جیسے لباس میں، مکان میں، کھانے میں، پینے میں ہم اس چیز کو پسند کریں گے جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے، اس کو اختیار کریں گے جس کو اللہ کے نبی نے اختیار کیا ہے، کامیابی ملے گی. اور جب اس سے ہٹ کے چلیں گے تو نقصان ہوگا، سمجھ میں آئے نہ آئے. جیسے سمندر کی مچھلی کو
سمندر کی مچھلی کو، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نصیحت کر رہی ہے، یہ کنڈی لگی ہے، اس کے اوپر گوشت ہے، اس کے اندر لوہے کی کنڈی ہے، کھاؤ گی تو تمہارے حلق میں پھنس جائے گی۔ نبیوں نے آ کے بتایا ہے ایسی زندگی گزارو گے تو سامنے گوشت نظر آ رہا ہے، اندر کنڈی ہے، وہ کنڈی لگے گی، پھر دوزخ میں پھنس جاؤ گے، پھر نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جیسے مچھلی جب کنڈی میں پھنس گئی ہے اور اب شکاری نے پکڑ لیا ہے اور ٹکڑے کر دیے ہیں، اور دوبارہ سمندر میں نہیں جائے گی، اب دانتوں کے نیچے چبائی جائے گی۔ ایسے بھائیوں، اگر آپ علیہ السلام کا اتباع چھوڑیں گے تو پھر دوزخ کی آگ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ دوزخ کی آگ، دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، جو دنیا دوزخ کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے۔ دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ آپ علیہ السلام کا اتباع لازم ہے ہمارے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے، ہر آدمی کے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس میں لگنا ہے، لگانا، یہ کام ہمارا کام ہے۔ سنت کا متبع بن کے امت کے اندر پھرنا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ صحابہ کی دعوت ہے، کونوا مثلنا، ہو جاؤ ہماری طرح، کونوا مثلنا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا مکان، ہمارا کھانا، نہیں کہہ سکتے کونوا مثلنا۔ یہ صحابہ کی دعوت، کونوا مثلنا، ہو جاؤ ہماری طرح۔ وہ پکی بات ہے، پکی بات ہے، آپ علیہ السلام کے اتباع کے بغیر کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔ ایک ایک سنت کو معلوم کرنا، ایک ایک سنت کو، تاجر تجارت کی سنتیں معلوم کرے گا، زار زراعت کی سنتیں معلوم کرے گا، سان صنعت کی سنتیں معلوم کرے گا، حاکم حکومت کی سنتیں آئیں معلوم کر کے اس پہ چلے گا تو کامیاب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، چلتے چلتے سواری اڑی کر جاتی، گھوڑا اڑی کیوں کر گیا ہے؟ آج میرے سے کوئی اللہ کا حکم چھوٹا ہے، اللہ نے گھوڑے کو نافرمانی پہ تیار کر دیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ گھوڑا میری نافرمانی کر رہا ہے۔ بیوی ناراض ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ آج تو ہماری توجہ ادھر جاتی نہیں ہے، ڈنڈا لے کے مارتے ہیں، اس گھوڑے کو مارتے ہیں، تو چلتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن اس کو نہیں سوچتے میں نے کیا کیا ہے، کیا ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے یہ جانور سرکش ہو گیا، یہ بیوی میری بات نہیں مان رہی، تو اس کو نہیں سوچتے آج اللہ کا حکم کون سا توڑ دیا میں نے۔ یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے معلوم ہوں گی، دربار سے معلوم ہوں۔ سنت کی راہ چھوڑ کے آج امت گمراہ ہو گئی ہے، سنت کی راہ چھوڑ کے آج امت پریشان ہو گئی ہے۔ جب تک سنت پہ نہیں آئے گی ان کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت دیتے رہے، قوم ماننے پر نہیں۔ فرمایا اچھا 3 دن میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن گزرے تو اللہ کا عذاب سروں پہ منڈلانے لگا، اوہ یہ تو سچ مچ عذاب آ گیا، اب کیا کریں؟ پھر باہر نکلے، خود نکلے، عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں کو نکالا، روئے دھوئے، آہو زاری، چیخو پکار، اور مسلمان ہو گئے۔ پہلے اسلام قبول، اب مسلمان، یا اللہ آج سے مسلمان ہوتے ہیں، معاف فرما۔ اللہ پاک نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا، آیا ہوا عذاب۔ تو آئے ہوئے عذاب کے ٹلنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے جب تک ہم اپنی سابقہ زندگی پر توبہ نہ کر لیں اور آپ علیہ السلام کا اتباع اختیار نہ کر لیں، بس آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا۔ عذاب یہی نہیں ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے، آسمان سے پتھر برسیں، نہیں، 2 قوموں کا آپس میں بھڑ جانا یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ اولاد کا نافرمان ہو جانا یہ بھی اولاد، ماتحتوں کی بات نہ ماننا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔
ایک ہے کہ دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، نہیں۔ جب یہ سوچے گا کہ اللہ ناراض ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، وہ سوچے گا کون سا گناہ ہوا ہے، اپنی اصلاح کرے گا، اس کی ترقی ہوگی۔ دوسرے کا قصور نکالے گا تو خود کو بارے میں نہیں فکر مانا، سوچے گا نہیں، کہے گا اس کا قصور ہے، اور جو کہے گا میرا قصور ہے، اب سوچے گا کون سی سنت چھوٹی ہے، کون سا حکم میرے سے ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ حالات بھیجے۔ حالات کیف متفق نہیں ہیں، خود بخود نہیں ہیں، اللہ کے بھیجنے سے آتے ہیں۔ حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ایسے حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارے اعمال پہ حالات آتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے حالات نیچے آئیں گے۔ آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے، لحاف اوپر ہے، یہ ہے اور گناہ ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، فرشتے تو اس سے جدا نہیں۔ آدمی نیکی کتنی بھی چھپ کے کر لے اس کا اثر بھی چہرے پہ آ جاتا ہے، اور گناہ کتنا بھی چھپ کے کر لے اس کا بھی اثر چہرے پہ آ جاتا ہے۔ جب آدمی نیکی کرتا رہتا ہے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے، لوگوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، لوگوں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت چھن چھن کے زمین پہ آتی ہے، انسان محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت اللہ پاک پرندوں اور درندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جنگل کے درندے اس سے محبت کرتے ہیں، جنگل کے درندے۔ اور محبت ایسی چیز ہے، ساری دنیا کا سونا چاندی خرچ کر ڈالو تم دو آدمیوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ محبت دین سے پیدا ہوتی ہے، اور دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آتا ہے۔ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اوس اور خزرج میں کیسی لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، قتل پہ قتل اور خون پہ خون، عزتیں لوٹتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آپ علیہ السلام۔ اور 120 سال ایک لڑائی چلی ہے حرب بسوس، ایک روایت کے مطابق 120 سال گلے کاٹے لوگوں کے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور دین کی محنت کی، اللہ نے اوس و خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے بن گئے۔ یہ ہے دین، تو دین میں سب کچھ ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑا ہے، پریشان ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہے، پریشان ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، پریشان ہے۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے۔ یہ کام ہمارا کام ہے، یہ محنت ہماری محنت ہے۔ آپ کے طریقوں کو معلوم کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جہالت سے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی، کیسی عجیب زندگی تھی آپ علیہ السلام۔ پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ان کو نصیب ہوا ہے آپ کے اتباع کی برکت سے، حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، دشمن کی طرف سے تیر آنے لگے، ساتھیوں نے کہا امیر صاحب تیر آ رہے ہیں، آپ بھی حکم دیں، ہم بھی تیر برسائیں اور ٹھہر جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر تیر تیز ہو گئے ہیں، فرمایا ٹھہر جاؤ، اور زیادہ تیز ہو گئے ہیں، ٹھہر جاؤ، مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ میں تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا، پھر تکبیر کہوں گا، پہلی تکبیر کہوں گا وضو کر لینا، دوسری تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا، تیسری تکبیر کروں گا حملہ کر دینا۔ بہت اچھا، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، حملہ کیا تو تھوڑی دیر میں فتح۔ پھر گندم کی روٹی گھی کے ساتھ لگا کے کھا رہے ہیں، اب بازوؤں کو دیکھ رہے ہیں موٹا ہوا کہ نہیں۔ سنا یہ تھا کہ جو گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور ادھر سے لقمے ڈال رہے ہیں منہ میں اور ادھر سے دیکھ رہے ہیں بازو کو موٹا ہوا کہ، یعنی دنیا کے اعتبار سے اتنے سادہ ہیں، یہ نہیں پتا کہ ابھی موٹے ہوں گے یا ٹھہر کے موٹے ہوں گے، لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ کی مدد کب اترتی ہے، یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے۔ آج ہمارا معاملہ برعکس ہے، دنیا کے تو امام ہیں، دنیا کے امام 10 سال دنیا کی تعلیم اور 20 سال اور 25 سال اور آدھی زندگی، اور دین کے بارے میں سورۃ فاتحہ بھی یاد نہیں، بچپن میں یاد کی تھی وہ بھی بھول گئے۔
اللہ نے بڑا افسر بنا دیا، بڑی تنخواہ لگ گئی اور بڑا اختیار دے دیا، اللہ کو بھول گیا، سورۃ فاتحہ بھول گیا، دعا قنوت بھول گئے، اتحیات کو بھول گیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو بھول گیا۔ نہیں، مال سے نہیں ہوتا، مال والوں سے نہیں ہوتا، حکومت سے نہیں ہوتا، حکومت والوں سے نہیں ہوتا، سونے سے نہیں ہوتا، سونے والوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ کرتے ہیں۔ اس کا نام دین ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ اللہ کو بھول کے، دین کو بھول کے بھائیو آج ہم پتہ نہیں کن کن ذلتوں میں گر گئے۔ ہماری عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، دوسرے کے لیے عزت نہیں ہے۔ دین میں عزت ہے۔ اس لیے جب نماز کا وقت آ جائے دکان کو بند کریں گے، نماز کا وقت آ جائے کارخانے کو بند کریں گے، نماز کا وقت آ جائے اپنے کام کو وہیں روک لیں گے، پہلے اللہ کا حکم ادا کریں گے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دکان کے بندے نہیں ہیں، ہم دراہم کے بندے نہیں ہیں، ہم دینار کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے اللہ کا حکم ہے، پہلے نماز ہے، پھر باقی چیزیں ہیں۔ ہم تو دنیا میں ایسے گھس گئے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، دیکھتے ہیں روزے رکھوں گا تو دنیا کا نقصان ہوگا، دنیا کا نقصان ہوگا، روزے چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ مال کا بندہ ہے۔ مال سے ایسی محبت، سال بھر اللہ نے مال دیا، اس کو اتنا مال دیا کہ اس کی ضرورتوں سے زائد ہے، حکم آیا کہ زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سمجھتا میں نے عقل مندی سے کمایا ہے۔ فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا، قارون نے بھی تو یہی کہا تھا، یہ تو مجھے مال کمانے کا ڈھنگ آتا ہے، اس لیے مال میرے پاس زیادہ ہے، ڈھنگ آتا ہے مجھے۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ڈھنگ کی بات نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس میں زکوٰۃ ادا کر۔ جو مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بھی قانون کی ترتیب پہ چل رہا ہے، کہتا مال میرا ہے۔ مال تیرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ سارے کو اپنے اوپر ہی لگانا ہے، نہیں، اپنی ضروریات پوری کر کے جو بچ گیا ہے اب دوسروں پہ لگا دے۔ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ مخلوق میں لگ کے خالق کو بھول گئے، مخلوق میں لگ کے مخلوق میں گم ہو گئے۔ نہیں، یہ مخلوق ہے، اللہ اللہ ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی زمین میں رہتے ہیں، اس کی ہوا کو استعمال کرتے ہیں، اس کے آسمان کے سائے میں کہیں نیچے رہتے ہیں، اس کے رات دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے احکامات کو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، امت کو احکامات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے، یہ کام ہمارا کام ہے، یہ محنت ہماری محنت ہے۔ اس کو بھولے ہیں ہم، تو اللہ کو بھول گئے، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بلایا۔ وہ اگر انسان ہوا میں اڑ رہا ہے وہاں اس کی روزی پہنچاتا ہے، سمندر میں غوطہ لگائے ہوئے ہے اور سمندر کی سیر میں ہے، اللہ پاک اس کو وہاں بھی روزی پہنچاتا ہے۔ تو اس اللہ کو ہم اللہ مان کے زندگی گزاریں۔ اس اللہ نے جو علم اتارا ہے، وہ علم کیسے پہنچا ہمارے تک؟ اللہ پاک کے ذریعے سے پہنچا ہے، فرشتے کے ذریعے سے نبیوں تک، اور نبیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے امتیوں تک۔ اس علم کو سیکھنا، اللہ والے علم کو سیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ باقی دنیا کا علم حاصل کرنا، دنیا کے علوم فنون کو سیکھنا منع نہیں ہے، لیکن ان علوم میں لگ کے اللہ کو بھول نہ جائے، دین سے غافل نہ ہو جائے، دین سے غافل نہ ہو جائے۔ اور اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ عیب تیرے میں کوئی نہیں، خوبیاں تیرے میں ساری ہیں، تعریفوں کے لائق تو ہی ہے، اور جتنا میں تجھے بڑا سمجھتا تھا تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی ایسی ہے کہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔
آ ہی نہیں سکتی. ہماری سمجھ چھوٹی ہے، اللہ کی ذات کی بڑائی ہماری سمجھ میں چھپا ہی نہیں سکتی. جو آدمی پھر اللہ نے نوازنے کے لیے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمارے تک بڑے آسان اعمال پہنچائے ہیں. جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ صبح کو کہے گا، 100 دفعہ سبحان اللہ شام کو کہے گا، ایسا ہے جیسے 100 حج ادا کیے. 100 حج بھائی کو مشکل ہے؟ 100 حج. اور جو 100 دفعہ الحمدللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ الحمدللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں دیے. جو 100 دفعہ اللہ اکبر، جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا، تو یہ ایسا ہے جیسے 100 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیے. وہ ایک اور روایت جو فضائل اعمال میں وہ اور ہے، یہ اور روایت ہے. اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا، 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا، اس دن اس سے زیادہ کوئی نیکی میں نہیں بڑھ سکتا مگر وہ آدمی جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کہے. تو کیسی آسان عبادت اللہ نے بتا دی. ایک دفعہ ایک نشے والا آدمی، ایک ساتھی نے اس کو دعوت دی، نماز کا یہ فائدہ، علم کا یہ فائدہ، ذکر کا یہ فائدہ. اس نے تھوڑا بوجھ محسوس کیا کہ نماز پڑھنا مشکل ہے، اور کہا سے جو 100 دفعہ کلمہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. کہتا ہے ایسی آسان باتیں ہمیں نہیں بتاتے ہو، ایسی آسان باتیں ہمیں نہیں بتاتے ہو. جس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کے ایمان میں مضبوطی آ جائے گی، وہ نماز پہ بھی آ جائے گا، نماز پہ آ جائے گا. کلمے سے ایمان میں قوت پڑے. یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان اس سے پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کے اوامر ادا کرنا آسان ہوں گے. یہ کلمہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، وحدانیت. تو بھائی ایک ہے آدمی خود اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے احکامات پورا کر رہا ہو، ایک یہ کہ پوری انسانیت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہو. ہمارے ذمہ ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے خاندان کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنی بستی، اپنی قوم قبیلے کی، ہمارے اوپر ساری انسانیت کی ذمہ داری ہے. پوری دنیا میں اربوں انسان جو بستے ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں. وہ سارے نماز بھی پڑھیں، وہ روزہ بھی رکھیں، وہ زکوٰۃ بھی دیں، وہ حج بھی کریں، وہ اللہ کو یاد بھی کریں، وہ دین کے مطابق بھی زندگی گزاریں. یہ میری ذمہ داری ہے. اسی آج سے پہلے جو ہم نے امت کا فکر نہیں کیا، اس پہ توبہ استغفار. اور آج کے بعد اللہ کے ایک ایک حکم کو خود بھی پورا کرنا ہے اور پوری امت کو لانے کی کوشش کرنی. امت دین پہ کیسے آئے گی؟ اکرام سے. اکرام، جانور کا اکرام کریں گے قریب آئے گا، جانور کا اکرام کریں گے قریب آئے گا. گھاس دکھائیں گے قریب آئے گا، ڈنڈا دکھائیں گے دور بھاگے گا. اکرام سے. ایک ساتھی گشت کرتا تھا، ادھر جاتا کتے بہت تھے، ادھر جاتا کتے بھونکتے، ادھر آتا کتے بھونکتے، پیچھے لگ جاتے. سوچا کیا کروں؟ پھر اس کو خیال آیا اکرام سے انسان جو ہے وہ اس کی آنکھ شرماتی ہے. اگر ان کتوں کا میں اکرام کروں، اس نے روٹی کے ٹکڑے جیب میں ڈال دیے. ادھر جاتا کتے بھونکتے، روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتا. ادھر سے آتا کتے بھونکتے، وہ پھر گزرتا، پھر مانوس ہو گئے. پھر وہ دم ہلا دیتے کہ ہم موتی ہیں آپ کے، بھونکنا چھوڑ دی. اطاعت. ایک ساتھی کے گھر کے سامنے، دیندار آدمی تھا، گھر کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا. اس کو کہا یہ کتا آپ کے گھر کے سامنے کیوں ہے؟ ہر دفعہ بیٹھا تھا. کہتا ہے ایک دفعہ یہ کتا یہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے روٹی بچی ہوئی تھی گھر کی، 2 روٹیاں اس کو ڈال دی تھی. وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں اس کو ڈنڈے مار مار کے بھگاتا ہوں، میرا دروازہ نہیں چھوڑتا. رات کو سونے سے پہلے بھگاتا ہوں، جب سو دیکھتا تو پھر میرے دروازے پہ بیٹھا ہوتا. بھائیو، ہم نے تو، کتے نے تو 2 روٹی کا حق ایسا ادا کیا اور ہم ساری زندگی سے اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے در پہ نہیں آئے.
وہ جانور ہے، اشرف المخلوق نہیں ہے، لیکن 2 روٹی کی وجہ سے وہ مالک مار کے بھی بھگاتا ہے، لیکن دروازہ نہیں چھوڑتا، دروازہ نہیں چھوڑتا۔ تو لوگوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرنا، کیسے تیار ہوئے؟ اکرام سے، ان کا اکرام کرنا۔ بات سے بھی اکرام ہوتا ہے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ ہنس کے مل جانا یہ بھی صدقہ ہے، ہنس کے مل۔ جو آدمی، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جو زیادہ بشاشت کے ساتھ ملے گا، زیادہ خوشی کے ساتھ ملے گا، اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ پہلے سلام کرے گا، اجر زیادہ ملے گا۔ اتنا سا اکرام کر، اور تھوڑا سا اکرام کرنے پہ اللہ بہت نواز دیتا ہے۔ اور جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے گا، بیمار پرسی کے لیے جائے گا، اللہ پاک اس کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ چھوٹا اتنا سا اکرام کیا بس، بھائی کی اکرام پرسی، جو بیمار پرسی کے لیے گیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تکیہ لگائے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تکیہ ان کے پاس رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا، سلمان، جب کوئی میزبان اپنے مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اس میزبان کے اللہ ضرور بخشش فرما دے گا۔ تھوڑا سا چھوٹا سا اکرام۔ اور اگر دوسرے کے دل کو دکھایا تو پھر اللہ کتنا ناراض ہوگا، اور دوسرے کی زمین کا ٹکڑا دبایا پھر تو اللہ کی ناراضگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اس 7 زمین کا توق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا، کیا حال ہوگا۔ اچھا، جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے آدمی گر جاتا ہے، لیکن وہاں گرے گا بھی نہیں۔ اس کے جسم کو اللہ ایسا مضبوط کرے گا، 7 زمین کا توق اس کے گلے میں ہوگا، اس کا اللہ قد بڑھائے گا، اس کے جسم کو لمبا چوڑا کر دے گا، ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، تو جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اور زبان کو اللہ میلوں لمبا کر دے گا، دائیں بائیں سے بچھو اس کو ڈسیں گے، زبان کو ڈسیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ تھوڑی بات ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرے گا پھر اللہ پارے نیارے کر دے گا، اللہ خوش ہو کے دنیا آخرت بنا دے گا، جنت دے گا، جنت ایسی جنت دے گا کسی کی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کے کان نے سنی نہیں، کسی کے زبان پہ، کسی کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں گزرا، ایسی جنت دے گا۔ راضی ہو گیا تو انعام ایسے دے گا، ناراض ہوگا تو پھر دوزخ کی آگ بھی ہے۔ اکرام سے لوگ قریب ہیں، اکرام، ایسے اکرام کرنا جیسے نبیوں نے اکرام کیا، نبیوں نے اکرام، جیسے ماں اولاد کا اکرام کرتی ہے، ماں کی محبت تھوڑی ہے، نبی کی محبت امت سے زیادہ ہے، اور اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ ساری مخلوق پہ تقسیم کیا ہے، اس کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے پر کھر نہیں رکھتی، اس رحمت کی وجہ سے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس رحمت کی وجہ سے۔ ماں رات کو خود گیلے میں سو جاتی ہے، بچے کو خشک بچھونے پہ سلاتی ہے، اس محبت کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے۔ ایک بدو نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب اللہ خود لے گا؟ فرمایا ہاں خود لے گا۔ کس لیے پوچھتے ہو؟ کہ قادر کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو پھر معاف کر دیتا ہے، اسے اللہ سے معافی کی امید ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پکڑنے کے لیے بیٹھا ہے، نہیں نہیں، اللہ تو بخشنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو اللہ پاک تو بعض دفعہ چھوٹی سی بات پہ بخش دے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ جنتیوں کو اختیار دے گا، جس کی سفارش کرو گے بخش دوں گا۔ تو وہ پکڑ کے لائیں گے، اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ ایک آدمی آئے گا جنتی کے پاس، مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ وہی تو ہوں جسے تجھے دنیا میں 1 گلاس پانی پلایا تھا۔ اچھا، وہ سفارش کرے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تو یوں بخشنے والا ہے۔
ساری زندگی نافرمانی کی ہے، ساری زندگی، اور اتنے گناہ کیے ہیں کہ زمین کو بھر دیا گناہوں سے، اور گناہ کرتا رہا، وہ ڈھیر اوپر کو اٹھنا شروع ہوا، زمین سے لے کے آسمان تک کا سارا گناہ، سارا خلا گناہوں سے بھر دیا۔ لیکن ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے، اے اللہ گناہ گار ہوں، معاف کر دے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ ایسا کریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ کریم، کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں جو بے مانگے دے، وہ کریم ہے، اور سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے سے دے۔ اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ کے اپنے بندوں کو اللہ دوزخ میں ڈالے، اس کا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جائے گا، اللہ اس کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اکرام کیا بھائیوں نے کیا کیا کہ والد سے جدا کیا، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی والد سے، اور روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب ملاقات ہوئی، کرتا دیا بھائیوں کو، کرتا لے جاؤ ابا جان کی آنکھوں پہ لگانا، بینائی لوٹ آئے گی۔ وہ آنکھوں پہ کرتا لگایا تو بینائی لوٹ آئی۔ کتنی تکلیف ہوئی، لیکن جب معافی مانگی اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال پریشان رہے، اور پھر جب بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، پہچان لیا میرے بھائی ہیں، اور اس وقت ان کے پاس عہدہ ہے، اختیار ہے، اپنا بدلہ لے سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، قتل کروا سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، لیکن نہیں، نبیوں کا اکرام کیسے اکرام کیا؟ شاہی مہمان بنایا، بتایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں تھا، بتایا نہیں ہے، اور پھر اکرام سے غلہ دیا، اور غلے کو اکرام سے ان کو روانہ کیا۔ تو جب ان کا اکرام دیکھا کہ یہ عزیز مصر کہتے تھے، جو مصر کا بادشاہ اس کو سب کو کہتے عزیز، کیونکہ چونکہ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کو دیکھا، سارا ملک ان کے حوالے کر دیا، بڑا نام وہ تھا، باقی کام کرنے والا عزیز مصر کے نام سے حضرت یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے۔ تو بھائیوں نے کہا عزیز مصر تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ کہا عزیز مصر ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، کیا ممکن ہے اس کا غلہ بھی آپ ہمیں دے دیں؟ وہ ہمارا ایک بھائی تھا، وہ گم ہو گیا تھا، اس لیے والد نے اس کو نہیں بھیجا ہمارے دوسرے بھائی کو، آپ مہربانی کریں اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیں۔ ایک آدمی کو کتنا غلہ ملتا تھا؟ 1 اونٹ کے بوجھ کے بقدر غلہ ملتا تھا۔ ان کا خیال تھا بھی 1 اونٹ کا بوجھ اور مل جائے گا، فرمایا نہیں، جو موجود ہے اس کو ملے گا، جو موجود نہیں اس کو نہیں۔ ہاں جب دوبارہ ہوگے تو بھائی کو ساتھ لے کے آنا، اس کے حصے کا غلہ دوں گا، اگر لے کے نہ آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ بہت اچھا، واپس گئے والد صاحب کے سامنے، ابا جان عزیز مصر تو بڑا عجیب انسان ہے، ایسے اکرام کیا، یوں شاہی مہمان بنایا، یوں غلہ دیا، یوں روانہ کیا، اور بوریاں کھول کھول کے دی، یہ غلہ دیا ہے، یہ دیا ہے۔ ایک بوری کھولی تو جو پونجی لے کے گئے تھے وہ بھی واپس کی ہوئی تھی۔ ابا جان دیکھیں ہماری پونجی بھی واپس کر دی، ہمارا مال بھی واپس کر دیا۔ علماء فرماتے مال کیوں واپس کیا؟ اس لیے مال واپس کیا کہ بھائیوں سے، ٹھیک ہے بھائیوں نے کیا جو کچھ کیا سو کیا، بھائیوں سے مال لینے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوئی، واپس کر دیا۔ یا اس لیے واپس کیا چونکہ بھائیوں کو والد نے بھیجا تھا، والد سے پیسے لے کے غلہ دوں، اس پہ طبیعت آئی نہیں، اس لیے واپس کر دیا۔ یا اس لیے واپس کیا کہ ایسا نہ ہو جب غلے کی دوبارہ ضرورت پیش آئے اور یہ آئے نہیں، پونجی ہوگی تو دوبارہ بھی آ جائیں گے، واپس کر دیا۔ تو دیکھ ابا جان یہ پونجی واپس کر دی، اور ابا جان جب دوبارہ جائیں گے تو بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ کہا نہیں بھائی کو نہیں بھیجوں گا، تم نے پہلے یوسف کے بارے میں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جھوٹ موٹ کا خون لگا کے کرتے پر، اور ابا جان کے پاس رات کو روتے ہوئے آ گئے، ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ کرتا اس کا ہم لے کے آئے ہیں۔
ابا جان نے جب کرتا دیکھا کہا یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو نکال کے کھا گیا اور کرتا پھٹا نہیں، بتا دیا گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کرتا پھٹا نہیں۔ تو تم نے اچھا نہیں کیا، ایسے بھائی کو نہیں بھیجوں گا، ہاں ایک شرط پر بھیجوں گا، تم اس کی حفاظت کرو، الا یہ کہ تم کام میں آ جاؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں بھیجوں۔ کہا ابا جان ٹھیک ہے، ہم اپنی جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے بھائی کو بھیج دیا، اور پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اسی طرح اکرام کیا، اور بھائی کے کان میں بات کی کہ میں یوسف ہوں، آپ کو میں بہانے سے روکوں گا، پریشان نہیں ہوں۔ پھر شاہی مہمان اور اکرام اور غلہ دیا۔ جب غلہ لے کے چلے تھوڑی دور گئے تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی، او قافلے والوں تم ہمارے چور ہو۔ کیوں، کیا ہو گیا بھائی؟ ہم تو شریف لوگ ہیں، غلہ لینے کے لیے آئے تھے، غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں ہمارے بادشاہ کا جو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا، تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بابا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر نکل آیا پھر؟ کہ جس کے پاس نکل آیا اسی کو تم رکھ لینا۔ اچھا، اس بادشاہ کی حکومت میں یہ قانون نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جس کے پاس جس سے چوری برآمد ہوتی، 1 سال کے لیے اس آدمی کو جس کی چوری کی وہ اس کو رکھ لیتا۔ تو اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا پیمانہ جس سے وصول ہو جائے اس کو اپنے پاس رکھو۔ وہ جب بوریا کھول کے دیکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں سے وہ غلے میں سے پیمانہ نکل آیا۔ کہا اس کو روکیں گے؟ کہا بھائیوں نے کہا مہربانی کریں، والد صاحب نے بھیجا ہے بڑے قول و قرار کے بعد، اور بڑی جو ہے ذمہ داری ہمیں دی ہے، پھر بھیجا ہے، مہربانی کریں، ہم 10 میں سے کسی ایک کو روک لیں، اس کو نہ روکیں۔ عزیز مصر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری کرے کوئی سزا کسی کو ملے، اسی کو روکیں گے؟ بہت اچھا۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو قول و قرار کیا تھا والد کے سامنے، اب میں تو جا نہیں سکتا، یا بھائی کو لے کے جاؤں گا یا میں نہیں جاؤں گا، تم نے جانا ہے تو جاؤ، اور جا کے والد کو بتا دو کہ بیٹے نے چوری کر لی۔ باقی بھائی آئے اور والد سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، اس لیے وہ، اور بڑے بھائی شرمندگی کی وجہ سے نہیں آئے۔ فرمایا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ اب بیٹھے بھائی، اب کیا کریں؟ والد نے تو کہہ دیا چلتا ہے، یوسف تو پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں فوت ہو گیا ہے، چلو بھائی جس کا پتہ ہے دوبارہ اس پہ کوشش کرتے ہیں۔ پھر گئے، عزیز مصر آپ مہربانی کریں، والد صاحب بہت پریشان ہیں اور بھائی کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب حیران پریشان، وہ تو ہمارے درمیان کی بات ہی، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ پھر جب غور سے دیکھا کہنے لگا انت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ اب بھائیوں کو احساس ہوا کہ بھائی جان ہمارے سے بہت غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، نبی کے اخلاق۔ اگر ہم اس جگہ میں ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک ہی جملے میں سب کو معاف کرے۔ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تم تو میرے بھائی ہو، وہ تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ یہ نبیوں کے اخلاق۔ اور پھر بھائیوں کو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور والد کو بھی یہاں لے آؤ، سارے یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بھائی بھی آ گئے، والد بھی آ گئے، سب نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا سے عرض کیا ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر کہ سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرے خواب کی تعبیر اللہ نے آج سچی کر کے دکھا دی۔ بھائیوں کو معاف کر دیا۔ بھائیوں نے پھر ابا جان سے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے بھی استغفار کریں، جو ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں جو فرمایا ان قریب، اس کا مطلب یہ تھا تہجد کے وقت استغفار کروں گا۔ تہجد کے وقت میں استغفار اللہ کے یہاں زیادہ قبول ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا تہجد میں اٹھ کے، یہ اللہ کو پسند ہے۔
پھر معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بھائیو یہ اگر ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے تو پھر یہ اخلاق پیدا کرنے پڑیں گے، تو تیار ہیں اس کے لیے؟ چلو ابتدا یہاں سے کریں گے۔ وہ رشتہ دار، وہ دوست جن کے ساتھ ہماری بول چال بند تھی، قصور ان کا ہے یا ہمارا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بھائیو ہم پہلے ان کے گھر میں جا کے ان سے معافی مانگیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے اس کو چھوڑو، قصور کس کا ہے ہمارا، بس اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اب اللہ نے سمجھ دی ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے ہیں، آپ معاف کر دیں۔ پہلے ان کے گھر میں جا کے معافی مانگیں گے، پھر اپنے گھر میں جائیں گے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ یہ ہے نبیوں کے اخلاق۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا؟ مکے والوں نے آپ کو 13 سال مکے میں تکلیف دی، آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینے میں 1 سال 2 سال 3 سال، 1 سال گزرا تھا غزوہ بدر، 2 سال گزرے تھے غزوہ احد، اور 4 سال گزرے تھے غزوہ خندق اور غزوہ تبوک، اور لڑائیوں پہ لڑائیاں اور جنگوں پہ جنگیں، چین سے نہیں رہنے دیا۔ 13 سال وہ اور 7 سال مدینے کے، یہ 20 سال ہو گیا، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ آپ علیہ السلام فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے۔ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ یہ نہیں کہ گردن اکڑی ہوئی ہے اور میں نے فتح کیا ہے اور میں نے یہ کیا، نہیں، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور بار بار پیشانی مبارک اونٹنے کی کوہان کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ میں نے کسی کو شکست نہیں دی، سارے سب کو تو نے ہی شکست دی ہے اور سب کو تو نے ہی اسلام میں داخل کیا ہے۔ اور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اور اللہ کا اثبات۔ مکے میں داخل ہوئے اور مکے والوں کو جمع کیا، مکے والے جمع ہو گئے، ایسے جمع ہو گئے جیسے سردی کی رات میں بھیڑیں جمع ہو جاتی۔ کسی نے دیکھا ہے بھیڑوں کو؟ سردی کی رات میں جب اندر کمرے میں بند کرتے ہیں ان کو، وہ ایسے گھسی ہوتی ہیں ایک دوسرے میں، ان کے سر نیچے ہیں اور کمر نظر آ رہی ہے، وہ گھسی ہوتی ہے، ایسے جمع ہو گئے جیسے سردی کی رات میں بھیڑیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کہا مکے والو، تم نے فلاں موقع پہ میرے اوپر یہ ظلم کیا، فلاں موقع پہ یہ ظلم کیا، شاب ابی طالب میں 3 سال مجھے بند رکھا اور بچے ماؤں کی چھاتیوں پہ بلک بلک کے روتے تھے اور تمہیں ترس نہیں آتا تھا، اور میرے قتل کے منصوبے تم نے بنائے ہیں، سفاستی سے مٹانے کے ارادے تم نے کیے ہیں، اور جنگوں پہ جنگیں تم نے میرے ساتھ کیے ہیں، لیکن آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، آج تمہیں میں معاف کروں گا۔ حیران، آج محمد معاف کر دیں گے؟ آج ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ 20 سال ستایا ہے اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، کیسے معافی مل سکتی؟ لیکن آپ علیہ السلام رحیم و کریم ذات ہیں اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے سب کو۔ اچھا اعلان ہو گیا، جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی۔ اچھا یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہونے پر کیوں معافی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان سردار ہے، اور سردار جو ہے اپنی خصوصیت چاہتا ہے کہ مجھے ذرا کچھ خصوصیت ملنی چاہیے، حضور اس کو کچھ خصوصیت دے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی، یہ خصوصیت دی۔ اور جب مکے والوں نے دیکھا وہ اتنے اعلیٰ اخلاق والا شخص اس کی نافرمانی کرتے رہے، پھر اسلام میں داخل ہو گئے آپ کے ان اخلاق کی وجہ سے، اس سے دین دنیا میں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین۔ کیسے تکلیف پہنچائی ہے؟ اچھا آدمی جو ہے اپنے بارے میں تو باتیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر والوں کے بارے میں کبھی برداشت نہیں کرتا، اور پھر نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو، عالم ہو، اس کے گھر والوں پہ کوئی تہمت لگا دی جائے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر نبی سید الانبیاء ان کے گھر والوں پہ تہمت۔ اس لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی کو پہنچائی۔ ایسا چرچا کیا جہاں بیٹھتا مجلس میں یہی بات،
جہاں بیٹھتا یہی بات. تو آپ علیہ السلام گئے گھر اور کہا عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہوئی تو بتا دو، اگر نہیں ہوئی پھر بھی بتا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کی طرف متوجہ ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابا جان آپ میری برات آپ علیہ السلام کے سامنے فرما دیں. ابا جان نے کہا بیٹی مسئلہ ایسا ہے، میں آپ کی برات کیسے بیان کر سکتا ہوں اللہ کے نبی کے سامنے. پھر اماں جان کے ساتھ متوجہ ہوئی. اماں جان آپ میری برات حضور کے سامنے بیان کر دیں کہ یہ بری ہے. اماں جان نے بھی یہی جواب دیا بیٹی میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں، اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ہے. کہا اچھا تو پھر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں. پھر اللہ پاک نے 18 آیتیں اتاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات میں. 18 آیتیں اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. قرآن اللہ کا قرآن جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کو بیان کرتا رہے گا. اب جب یہ بات ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کیونکہ آپ حضرت مصطح آپ کے رشتہ دار تھے، غریب بھی تھے، ان پہ خرچ کرتے تھے، اور مصطح رضی اللہ عنہ ان پہ خرچ کرتے تھے. اب غصہ آ گیا، قسم کھا لی کہ آئندہ مصطح پر میں کچھ خرچ نہیں کروں گا. اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی فضل والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، فضل والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھا لیا کریں. اللہ اکبر. پھر کیا کیا، جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اس کا دگنا خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ بات کہی اور اب یہ بات نہیں. اللہ کا حکم آ گیا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیں گے. اللہ کا حکم مقدم. اور عبداللہ بن ابی بن سلول اس کے ساتھ کیا کیا اللہ کے نبی نے، جب بیمار ہو گیا. ان کا بیٹا پکا صحابی مسلمان، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. باپ پکا منافق، بیٹا پکا صحابی. حاضر ہو گیا اللہ کے رسول میرا باپ مرنے لگا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اپنا جبہ مبارک آپ دے دیں اور اس میں والد کو دفن کر دوں، کفن دے دوں، ہو سکتا ہے اللہ بخشش فرما دے. آپ نے اپنا جبہ مبارک دے لے جاؤ. انہوں نے کیا کیا، نبی کی طرف سے کیا سلوک ہے. پھر آ گیا اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا، کیا ممکن ہے آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ بخشش فرما دے. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر، اللہ کے رسول رئیس المنافقین، آپ ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں. فرمایا عمر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اس لیے میں جنازہ پڑھاؤں گا، اور پڑھا دیا. پھر اللہ نے منع کر دیا کافروں کے جنازہ سے. اللہ پاک نے فرمایا محمد اگر 70 دفعہ بھی آپ ان کی بخشش مانگیں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا. نبی کا جواب فرماتے ہیں صحابہ سے اگر اللہ پاک یہ فرماتے اگر 70 سے زیادہ دفعہ اس کی بخشش مانگیں گے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لیتا. یہ نبی کے اخلاق ہے، اس نبی کے ہم امتی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے محبوب چچا ہیں. اللہ اکبر، کیسے مدد کی ہے. ایک دفعہ حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں، تیر کمان ہاتھ میں ہے. ایک عورت نے کہا آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت ستایا ہے، بہت برا بھلا کہا ہے. غصے میں بھر گئے، تیر کمان ہاتھ میں ہے. ابو جہل کے پاس گئے، لوگوں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاتے ہی سر پہ زور سے کمان ماری. لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے لگے. ابو جہل نے منع کر دیا، نہیں واقعی ان کے چچا بھتیجے کو آج میں نے بہت ستایا ہے. کہا اس لیے میرے بھتیجے کو منع کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو کہ وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے. لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، کرو میرے ساتھ جو کرنا ہے. یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ آپ کے محبوب چچا ہیں. وحشی جب اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، ان کا اسلام قبول کر لیا. کہا وحشی یہ بتا تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا. وحشی نے بتایا ایسے. پھر پوچھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پھر کہا وحشی پھر بتاؤ
تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ پھر اس نے بتایا آپ کی آنکھوں میں جانا، لیکن اسلام اس کا بھی قبول کر لے۔ ٹھیک ہے واشی، اسلام تو تمہارا قبول ہے، لیکن مجلس میں میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کا رسول میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، اس کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا دن میں 70 بار معاف کروں۔ آئے غلام کو آزاد کر دی، ایسا نہ ہو کہ میں معاف نہ کر سکوں اور قیامت کے دن پکڑ میں آ جاؤں۔ آزاد کر دی۔ یہ اخلاق ہیں آپ علیہ السلام، ان اخلاق سے دین دنیا میں پھیلا ہے، ان اخلاق سے۔ اور یہ رحم ہے اللہ کے نبی کے دل میں امت کے اوپر۔ ہندا جیسے سخت دل ہو، جب ان کے خاوند حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گئے، مسلمان ہو گئے، تو اپنے خاوند کو پکڑا، گرایا، ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئی اور کہا تو بھی مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، پھر ہند بڑے لمبے قد کی عورت تھی، تو آج پتہ نہیں مسلمان کیا کریں گے، کیونکہ جو قوم فاتحانہ داخل ہوتی ہے کسی علاقے میں وہ بڑا ادھم مچاتی ہے۔ آج تو مسلمان بس مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب اندھیرا ہوا، اب کان لگایا کہیں سے کوئی ظلم کی آواز نہیں آ رہی، دروازے کے باہر نکلی، کچھ آواز نہیں ہے، اور آگے گئیں، کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا۔ پھر جب بیت اللہ کے پاس ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ صحابہ کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گیا ہے، رو رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اتنی عبادت اللہ کی ہوئی ہے اس رات میں کہ شاید کسی اور رات میں اتنی اللہ کی عبادت ہوئی ہو۔ بس دل بدل گیا، یہ حال دیکھ کے دل بدل گیا۔ آپ علیہ السلام نے مکے لوگوں کو پہلے مجھ سے جو ہے مردوں کو بیعت کیا، پھر عورتوں کو بیعت کیا۔ اب ہندا جو ہے اس کو خطرہ تھا کہ میں نے آپ کے چچا کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کا کلیجہ چبایا ہے، جو بھی مجھے دیکھے گا آج قتل کر دے گا۔ چھپ کے مسلمان عورتوں کے مجمع میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بیعت لی کہ آج کے بعد شرک نہیں کریں گی، انہوں نے کبھی شرک نہیں کریں گی، اور پھر کہا کہ زنا نہیں کریں گی، کہ ہندا کھڑی ہو گئی کہ کہیں شریف عورت بھی زنا کرتی ہے، اور پھر یہ اقرار کریں کہ کسی کا پرایا مال ناحق نہیں کھائیں گی۔ ہندا پھر کھڑی ہوگی کہ آج تک تو میں نے ابو سفیان کے مال سے لیا ہے، پوچھے بھی لیا، بغیر پوچھ کے بھی لیا، آج کے بعد نہیں لوں گی۔ حضرت ابو سفیان اسی مجلس میں تھے کہ اچھا جو آج سے پہلے لیا ہے وہ معاف۔ اس پہ اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ ہندا ہے، حضور ہندا ہوں، ان کا بھی اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، اس طرح دین دنیا میں پھیلا ہے۔ بھائی آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین دنیا میں پھیلے تو نبیوں کے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ پھر برائی کرتا ہے، ہم پھر بھلائی کرتے ہیں، وہ پھر برائی کرتا ہے، ہم پھر بھلائی کرتے ہیں۔ ایک وقت میں آئے گا کأنہ ولی حمیم، پکا دشمن پکا دوست بن جائے۔ ایسے کم لوگ ہوں گے
رذیل اور کمزاد کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرے احسان کر رہے ہیں، وہ پھر بھی بچھو کی طرح جو ہے اپنی عادت نہیں چھوڑتے، ایسے کم ہوں۔ اس سے دین دنیا میں پھیلا ہے تو دین دنیا میں آئے گا۔ اس محنت کو لے کے ہم اٹھے ہیں۔ یہ وہ مجمع ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا، یہ منتخب مجمع ہے، اللہ کے انتخاب میں آیا ہے۔ ہم خود نہیں نکلے بھائیوں، اللہ نے نکالا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے آسان کیا ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ آدمی کے لیے ایک دن نکالنا، ایک گھنٹہ نکالنا اپنے کاروبار سے نکالنا مشکل ہے، اور اللہ نے چلے کے لیے اور 4 مہینے کے لیے اور سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا اسی میں لگنا، اور ایسے لگنا جیسے اللہ کے نبی لگے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو لگایا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی بہت زخمی ہو گئے، آپ علیہ السلام نے آواز دی، یا الانصار، اے انصاریوں جمع ہو جاؤ۔ وہ صحابی چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بل کھسکنا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا وہ تو اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں بلایا، وہ تو ان کو بلایا جو تندرست ہیں۔ فرمایا نہیں، جو آواز لگی اس میں تندرست اور بیماروں کا نہیں کہا، اس لیے گھسنا شروع کر دی۔ یہ اللہ کے نبی کی اطاعت۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کا جو پاک مجمع ہے اس سے اللہ نے کام لیا ہے، ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا، اور نبی کی صحبت کا کیا درجہ ہے؟ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، خالی دیکھا ہے، اسے ایک نظر دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے، ساری دنیا کے اولیاء سے یہ آدمی بہتر ہے۔ صحابہ کو صحابہ اس لیے کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہے۔ عالم اور مفتی ان کو نہیں کہتے، صحابی۔ جماعت کے اندر بھی کیا ہے؟ ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول میں آدمی چند آدمیوں کی صحبت میں چلتا ہے، اس لیے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، نکلتا کون ہے اللہ کے راستے میں؟ بستی کے اندر لوگ تو ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں، لیکن ہر ایک نہیں نکلتا۔ ان بستی کے اندر پھر کچھ نمازی ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں، وہ ان کے سامنے بیان ہوتا ہے، اور نمازی بھی سارے نہیں نکلتے، ان میں سے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہوا، یہ منتخب مجمع، پسندیدہ مجمع ہے اللہ کا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جب نکلنا ہوتا ہے، 10-12 آدمی ہیں، کوئی خدمت میں آ گیا ہے، کوئی دعوت میں آ گیا ہے، کوئی اکرام میں آ گیا ہے، کوئی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، صفات مجمع ہے، ان کے ساتھ آدمی تھوڑے دن گزارتا ہے، 3 دن بھی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، صحبت۔ اور پھر اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کا گھر میں تو فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کی صحبت، جس کی صحبت ہو اس کا اثر فرشتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے راستے میں نکل کے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کام خالی ہمارا چلوں کا کام نہیں ہے، اور 7 مہینے کا کام نہیں، یہ تو بچے کی ٹافی ہے۔ ایک ساتھی مثال دے رہے تھے کہ والدین اپنے بچے کو ساتھ لے کے گئے سیر کے لیے، دریا کے کنارے پر بچے کو بٹھا دیا، چھوٹا بچہ ہے، گھٹنوں چلتا ہے، اور خود ادھر مناظر دیکھنے میں لگ گئے، اور وہ بچہ چلتے چلتے بالکل کنارے پر پہنچ گیا، اور والدین نے وہ بچہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو بالکل کنارے پر ہے، اگر بھاگ کے پکڑیں گے تو بچہ حرکت کرے گا، دریا کے اندر چلا جائے گا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ باپ جیب سے ٹافی نکالتا ہے، ٹافی نکال کے بچے کو کہتے بیٹا یہ ٹافی لے لو۔ وہ بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ والد ٹافی کو تھوڑا سا دور کر لیتا ہے، پھر بچہ اور ہاتھ بڑھاتا ہے اور دور کرتا ہے، ہوتے ہوتے اس کو بہت پکڑ لیتا ہے، دریا میں گرنے سے بچ گیا۔ تو یہ بچے کی ٹافی ہے۔ امت چلی گئی تھی دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئی تھی، اور ایسی پھنسی تھی کہ دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ جزائے خیر دے حضرات علماء کرام کو، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دم امت کو یہ کہیں کہ اس کو چھوڑو ادھر آ جاؤ، مشکل ہے۔ انہوں نے کہا چلو زیادہ وقت نہیں دیتے، 3 دن دے دو۔
3 دن چلو 3 دن لگانا والا شروع کر دے، چلا دے دو، 4 مہینے دے دو، سال دے دو، 7 مہینے دے دو، یہ بچے کی ٹافی ہے. کہیں اس کو اصل نہ سمجھ بیٹھے. ہم نے تبلیغ کی آخری حد کو چھو دیا، 4 مہینے بھی لگا دیے، سال بھی لگا دیا، 7 مہینے بھی لگا دیے، تبلیغ کی آخری حد چھو دی. نہیں، یہ تو بھائیوں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے تھا، ورنہ ہم ہیں اور دین ہے. جب تک دین دنیا میں نہیں پھیلے گا ہم اس کام میں لگے رہیں گے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یا دین دنیا میں پھیل جائے گا یا ابو بکر دنیا سے چلا جائے گا. دین کی کمی کے ساتھ حضرت ابوبکر دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے. بھائی آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے رہیں گے یا اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا یا ہماری قبریں اللہ کے راستے میں بن جائیں گی. جب تک دین دنیا میں پھیلے گا نہیں ہم گھروں کی طرف لوٹیں گے نہیں. اس کے لیے کون کون تیار ہے جی؟ سبھی تیار ہیں. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے اپنے وقت کو بڑھا دیں، جو چلے کے لیے آئے تھے اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے. اس کے لیے کھڑے ہو کے فرما دیں، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی جھوٹ موٹ ارادہ کرتا ہے، اللہ سچ مچ قبول فرما لیتا ہے، سچ مچ. ماشاء اللہ. چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے. آئے تھے مرکز کو دیکھنے کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے. آئے تھے جماعت کی نصرت کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے. تشریف رکھیں، تشریف. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے. اگلا تقاضا یہ ہے، 4 مہینے میں چل رہے ہیں، اب ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے. بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر لیں، ہر سال 4 مہینے.